اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گا ان سیاسی جماعتوں کی جو ہمارے نوجوان صحافی علی سرور کو سچ حق سچ بولنے پر ٹیلی فون کے ذریعے یا مختلف میسیجز کے ذریعے انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور انہیں مسلسل جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو آج انہوں نے جس قسم کا اظہار کیا ہے اپنے ولاگ میں، ہم تمام جو یوٹیوبرز ہیں یا جو صحافی ہیں، پوری صحافی برادری علی سرور کے ساتھ ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو کہ آپ حق سچ کا جو ہے سننے کا حوصلہ رکھیں، اور اگر علی سرور کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو انہیں مختلف ہیلے بہانے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، یا جو میسیج کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے جن لوگوں نے انہیں مختلف لوگوں کے پیغامات پہنچائے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر اس کی شدید مذمت کرتا ہوں میں، اور ہم تمام ساتھی اس کے ساتھ ہیں، تمام صحافی اس کی برادری اس کے ساتھ ہے۔ ناظرین، میں پہلے ذکر کروں گا ہیپی نیو ایئر کی رات کو جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جب اس تقریر کر رہے تھے، اس وقت ایک کسی شخص نے ان پر جوتا اچھالا تھا، اور جوتا اچھالنے کے بعد اپنی تقریر میں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس جوتا اچھالنے والے کو بھی معاف کر دیا تھا، اور وہ نوجوان جو اس دوران بانی متحدہ کے نعرے لگا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ اگرچہ اس وقت انہوں نے معاف کر دیا تھا، لیکن اب اس خبر کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو کی تلاش کیوں جا رہی ہے جن لوگوں نے بانی متحدہ کے نعرے لگائے تھے، یا جن لوگوں نے جس شخص نے جوتا اچھالا تھا انتظامی سطح پر، اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے ان لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ آخر اس وقت تو آپ نے جو معاف کر دیا تھا، تو اب آخر ان کی تلاش کیوں جاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے مجھے معاف کر دیا تو اب بالکل معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اب جس طرح سے ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے لوگوں کی تلاش کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ آپ کو یا تو اسی وقت معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کے بعد جو انتظامی سطح پر جو کارروائی ہو رہی ہے وہ قابل افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے بڑی اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ان کے رفقا کار موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خاص طور پر جو وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان سے جو ماضی میں تحریری طور پر وعدے وعید کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان سے پوری طرح سے وفاداری نہیں کر رہی ہے، ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اس حکومت کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس پریس کانفرنس کے فوری بعد وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں، اور وہ کمیٹی آج کراچی پہنچ کر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر کے کوشش کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد وہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملات تھوڑے ناراضگی ہیں یا جو اختلافات ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان، ان کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے آخر میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جس شخص کو بھی متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونا ہے وہ غیر مشروط طور پر کارکن کی حیثیت سے آئے اور ہم سے آ کر بات کرے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے جو گورنر کامران ٹیسوری صاحب تھے جو ان کی کاوشیں اور کوششیں ان کو سبوتاژ کر دیا، اور ان کو کہا ہے کہ وہ میسج یہ دیا ہے گورنر صاحب کو کہ جناب آپ ان کوششوں کو چھوڑیں، اور جو لوگ آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں انہیں غیر مشروط طور پر شامل کرائیں اور کارکن کی حیثیت سے شامل کرائیں۔ تو اب فاروق ستار صاحب تو کارکن کی حیثیت سے بےتاب ہیں شامل ہونے کے لیے، لیکن آج کل کی پریس کانفرنس کے بعد جب ان کی پریس کانفرنس تھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی، وہ تھی دوپہر کے ٹائم، اور شام کو مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب جو تھے وہ اپنے کارکنان سے مینڈیٹ لے رہے تھے کہ وہ جو سیاسی فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔
تو کیا فاروق ستار صاحب کی طرح ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب بھی بیتاب تھے؟ اتنے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا، اور کارکنان سے انہوں نے پوری طرح سے مینڈیٹ لیا۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو فاروق ستار صاحب کو کہا جاتا تھا کہ وہ بیتاب ہیں، اب کل ان کی پریس کانفرنس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی بیتاب تھے کہ کسی طرح سے انہیں کوئی موقع ملے، کوئی راستہ ملے تو ہم متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوں۔ اور ان تمام اس پریس کانفرنس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کی تو وہ محنت تمام ضائع ہو گئی جو انہوں نے کئی دنوں سے کوشش کی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ کنوینر ہوں گے، اور تنظیمی معاملات انیس قائم خانی صاحب کے حوالے کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اس میں بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ میں تنظیمی معاملات جو تھے وہ کامران خان دیکھ رہے تھے، عامر خان دیکھ رہے تھے، اور عامر خان جو ہے ان دنوں ناراض ہو کر امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد عامر خان بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور پوری طرح سے وہ ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کو۔ اب اس کے علاوہ شام کو جو جیو نیوز پر کامران ٹیسوری صاحب جو سندھ کے گورنر ہیں، وہ کراچی کا نوحہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے نوحہ کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ جس کو بھی متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونا ہے وہ کارکن کی حیثیت سے شامل ہوگا غیر مشروط طور پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ کنوینر ہی ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے۔ آخر کامران ٹیسوری صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہی کنوینر ہوں گے؟ کیا کوئی ایسے تحفظات پائے جاتے ہیں، یا ابھی انضمام ہونے سے قبل ہی جو ہے وہ آپس میں کنوینرشپ پر اختلافات ہیں یا عہدوں پر اختلافات ہیں؟ تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹیسوری صاحب کا جو بات کرنے کا کل انداز تھا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو انضمام ہونے جا رہا تھا اب شاید نہ ہو سکے۔ ناظرین، کامران ٹیسوری جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں، جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو اس وقت سے وہ مسلسل کراچی کے مسائل پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گفتگو کا انداز بھی ان کا ایسا ہے کہ جس طرح سے وہ کراچی کے معاملات پر نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کراچی کے جو معاملات ہیں گزشتہ 15 سالوں سے جس طرح سے اس شہر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، بے روزگاری ہے، اور یہاں گیس بھی نہیں ہے، خاص طور پر اس شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، اور پانی کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ 25.5 ارب روپے کا پانی جو ہے وہ اس شہر میں آتا ہے، اور 1.5 ارب روپے کی پانی کی ریکوری ہے۔ اس کے علاوہ 24 ارب روپے کا پانی اس شہر سے چوری ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کامران ٹیسوری صاحب نے ان لوگوں کو تنقید نہیں کی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ خاص طور پر 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں، اس بلدیاتی اداروں کے ذریعے یہ شہر جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے۔ روڈ بنانے کا بھی رستے بنانے کی ذمہ داری بھی بلدیاتی اداروں پر ہے، اور صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ بھی ذمہ داری اس کی بھی بلدیاتی اداروں پر ہے۔ تو تمام تر ذمہ داری اس شہر کی تباہی میں ایک طرف تو سب سے جو بڑا حصہ ہے شہر کی انفراسٹرکچر کی تباہی میں، شہر میں شہریوں کو پانی نہ ملنے کی شکایتیں، اور یہ تمام جو شکایتیں ہیں وہ 70% شکایتیں شہر کی بلدیاتی اداروں سے ہیں، اور بلدیاتی اداروں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء رہے ہیں، جس میں آغا سراج درانی، اس کے بعد پھر شرجیل میمن، اور پھر ایک ٹپی صاحب تھے جو زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی تھے، اس کے بعد سعید غنی، اور پھر ناصر شاہ ایک طویل عرصے سے بلدیاتی صوبائی وزیر بلدیات ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ان پر خاص طور پر شرجیل میمن پر اور آغا سراج پر تو بدعنوانی کے مقدمات بھی درج ہیں، لیکن کامران ٹیسوری صاحب نے کبھی بھی ان جو ذمہ دار ہیں ان کا کبھی نشاندہی نہیں کی، جو ہزاروں کھرب روپے اس شہر سے ٹیکس لینے کے باوجود بھی اس شہر کی کو سنوارنے میں یا اس شہر کی جو ہے ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگرچہ وہ نوحہ تو پڑھتے رہتے ہیں، جب بھی کسی چینل پر بیٹھتے ہیں، کراچی کے مسائل، کراچی میں بے روزگاری، کراچی میں بدامنی، اس کا وہ ضرور نوحہ جو ہے وہ گاتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ان ذمہ داروں کو کبھی انہوں نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 15 سالوں سے نوکریوں پر مکمل پابندی ہے،
شاذ و نادر ہی کسی کو کوئی نوکری دی گئی ہوگی۔ بلدیاتی اداروں میں جس طرح سے پیسے دے کر مبینہ طور پر منتھلی بیسس پر لگائے جاتے ہیں، یا جس طرح سے اس کا سلسلہ جاری ہے، وہ تمام چیزیں کامران ٹیسوری صاحب کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے جو ان شہر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر سے جس طرح سے ٹیکس وصولی اور جس طرح سے اس شہر کی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے، شہر کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور شہر میں جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نام پر اربوں روپے جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں مبینہ طور پر، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، کبھی بھی کامران ٹیسوری صاحب گورنر صاحب نے ان پر کبھی بھی ان کی نشاندہی نہیں کی، اور ان پر کبھی ملامت نہیں کرتے، لیکن وہ محض چینلز پر بیٹھ کر اس کا نوحہ تو پڑھتے ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں اس کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان ذمہ داروں کو بھی تو ان ذمہ داریوں کو ان کا بھی تو تعین کیا جائے جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں کو بھی تو جزا اور سزا ملنی چاہیے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو گورنر صاحب سے ہماری یہی عرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں اب جب اتنے بڑے بڑے کام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ انکوائری کرائیں، یہ پیسہ کہاں گیا، یہ جو کراچی کے نام پر جو پیسہ آیا تھا یا جو آتا رہا ہے، کراچی شہر جو ہے وہ 70% ٹیکس مرکز کو دیتا ہے اور 95% ٹیکس جو ہے سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے، لیکن کراچی کو کتنا حصہ مل رہا ہے، کراچی کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا۔ کراچی کے شہری پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آیا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ٹیکسز کا پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کن لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے کامران ٹیسوری صاحب اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو یہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو لوٹ مار ہے، جو سلسلہ جاری ہے، اس کے بھی سدباب کریں، اور اس کے لیے بھی آپ تمام ان چہروں کو منظر عام پر لائیں جو اس میں ملوث رہے ہیں۔ تو میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔